بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت، آپ کے بھائی بہن اور آپ سے ان کی محبت۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 3 بھائی تھے اور 3 بہنیں۔ سب سے چھوٹی بہن کا جوانی میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اعلیٰ حضرت اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے اور ان 2 بہنوں سے چھوٹے تھے، مگر رب العزت نے ان کو عزت و وقار میں سب سے بڑا کر دیا تھا۔ وہ اپنے بڑوں کی عزت اور چھوٹوں سے شفقت کا برتاؤ کرتے۔ ان کی عزت ہر چھوٹا بڑا یکساں کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت قبلہ کے والد ماجد جب تک زندہ رہے، انہوں نے اعلیٰ حضرت کی ہر ضرورت کا بڑا لحاظ رکھا اور خود ہی انتظام فرمایا، حتیٰ کہ ان کی خصوصی غذاؤں اور لباسوں کا خود ہی انتظام فرماتے تھے۔ ان کی عمر تقریباً 52 سال کی ہوئی تھی کہ وصال فرما گئے۔ اعلیٰ حضرت کی شروع زبانی ہی میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور بھائیوں میں سب سے بڑے ہونے کی وجہ سے سب ذمہ داری آپ پر آ گئی۔ آپ نے کام کچھ دن تک ایک مختار عام سے کروائے۔ کچھ دن کے بعد والدہ سے اجازت لے کر علاقے کا سارا کام اپنے مجلے بھائی مولوی حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سپرد کر دیا۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علاقے کے کام کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت قبلہ کی ایسی خدمت انجام دی کہ آج ان کی مثال ملنا مشکل ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت کی تمام ضروریات کا پورا خیال رکھتے تھے اور اعلیٰ حضرت کو آپ نے دنیا کی فکروں سے آزاد کر دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت تو فتووں کا جواب دینے اور تصنیف وغیرہ میں لگے رہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ کام مرض میں بھی جاری رہتا۔ ذرا سہولت ہوتی کام جاری فرما دیتے، انہیں گھر کی طرف نگاہ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اعلیٰ حضرت کے جسم قدرت نے دین ہی کی خدمت سپرد کی تھی، اسی لیے ان کو قدرتی اسباب نے دنیا سے بالکل بے نیاز کر دیا تھا، ایسا کہ انہیں اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اعلیٰ حضرت قبلہ کی 2 بیٹیوں کی شادی ہونے والی تھی۔ دونوں کے نکاح خاندان کے دستور کے مطابق پہلے ہی ہو چکے تھے۔ رخصتی کا جب تقاضا ہوا تو مولانا حسن رضا خان اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، بھائی جان حاجی امداد اللہ خان صاحب سمدھی کا رخصتی کے لیے تقاضا آیا ہے۔ وہ آپ سے بیاہ کی تاریخ مانگتے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ ہم دونوں بیٹیوں کی شادی ایک ساتھ کر دیں۔ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ایک بیٹی کی شادی کوئی آسان کام نہیں ہے کہ ایک ساتھ 2 کی کریں۔ بیٹی کی شادی میں لوگ بڑے ساز و سامان کرتے ہیں، تم نے کچھ ضروری سامان بھی کر لیا ہے یا مجھ سے تاریخ مقرر کرنے آ گئے؟ مولانا حسن رضا خان نے عرض کیا کہ آپ سامان کی تیاری کے متعلق آپ بھابھی سے جان سے دریافت فرما لیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے ان سے فرمایا، بیٹیوں کی شادی کے لیے کیا کیا سامان تیار ہو گیا ہے اور کیا کیا کمی رہ گئی ہے؟ بی بی صاحبہ نے عرض کیا کہ ہمارے پاس تو مسالے بھی پیسے تیار رکھے ہیں، دونوں کے دہیز مکمل ہو گئے ہیں، صرف تاریخ کی دیر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب بی بی صاحبہ کے منہ سے یہ لفظ سنے تو خوشی کے مارے آنسو نکل آئے۔ فرمایا، حسن میاں تم نے مجھے دنیا سے بالکل بے نیاز کر دیا ہے۔ میری بیٹیوں کی شادی ہے، میں ان کا باپ ہوتے ہوئے بالکل بے خبر اور آزاد بیٹھا ہوں۔ تم نے مجھے یہ سوچنے کی بھی زحمت نہیں دی تھی کہ دہیج میں کیا کیا دیا جائے گا اور وہ کہاں سے آئے گا، یہ کہ بارات میں کیا کیا کھانے دیے جائیں گے۔ حسن میاں میں جو بھی دین کی خدمت کر رہا ہوں اس کے اجر سے تم بھی حصے دار ہو، اس بات سے کہ تم نے مجھے دین کی خدمت کے لیے دنیا سے آزاد کر دیا ہے۔ اس پر مولانا حسن رضا خان رو پڑے۔ کچھ دیر بعد تاریخ بھی مقرر فرما دی۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل بھی مدتوں جاری رہا کہ ہفتہ 10 دن میں اپنے یہاں سے 2 قلم بنا کر لے جاتے اور اعلیٰ حضرت کے قلم دان میں رکھاتے اور ان کے گھسے ہوئے قلم کو خود لے آتے۔ انہیں اتنی فرصت کہاں تھی کہ لکھنا چھوڑ کر قلم بنائیں۔ اگر لکھتے لکھتے قلم ایک طرف سے گھس جاتی تو دوسری نوک سے لکھنے لگتے، مضمون کی آمد میں خلل نہ آنے دیتے۔ مولانا حسن رضا خان تحصیل وصول کے لیے گاؤں جاتے تو پہلے اپنی بڑی بھابج کے یہاں آتے اور گھی، تیل، ایندھن اور غلے کے وزن وغیرہ معلوم کرتے اور چارپائیاں، تخت، چوکی وغیرہ کے متعلق دریافت کرتے کہ اگر ان چیز کی کمی ہو تو یہ سامان بھی گاؤں سے غلے کی گاڑیوں میں آ جائے۔
एक बाज़ार मुकर्रर रखा था जो हर फसल पर फसली ज़रूरतों के कपड़ों के थान लाता। वह कपड़ा अपनी भावत साहिबा से पसंद कराते और सारे घर का कपड़ा खरीद कर देते। सिर्फ रोज़ाना का तरकारी गोश्त ऐसा था जो आला हज़रत क़िबला का ड्यूटीवान लाया करता था। गर्ज उन्होंने ज़मींदारी के काम के साथ साथ आला हज़रत की खिदमत इस तरह अंजाम दी कि आला हज़रत को दुनिया से बेनियाज कर दिया। 1336 हिजरी में जब मौलाना हसन रज़ा खान रहमतुल्लाहि अलैह की वफ़ात हो गई तो ये ज़िम्मेदारियाँ मौलाना मोहम्मद रज़ा खान रहमतुल्लाहि अलैह ने संभाली। आप भी सारी ज़िम्मेदारियों के काम करते और सारी रकम अपनी भाविज के खिदमत में पेश कर देते। गल्ला ईंधन वगैरह का माकूल इंतज़ाम करते। आपको भी मौलाना हसन रज़ा खान रहमतुल्लाहि अलैह जैसा ही खिदमत का मौका मिला। उन्होंने अपने इंतज़ाम से आला हज़रत के एक बेटे और 2 बेटियों की शादियां की और मौलाना हसन रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला ने आला हज़रत के एक बेटे और 3 बेटियों की शादियां अपने एहतमाम से की। आला हज़रत क़िबला की औलाद की 7 शादियां हुईं। निकाह आला हज़रत ने पढ़ाए। उनके दोनों भाइयों ने उन्हें दुनिया की चकलसों में ना पड़ने दिया। हालांकि उनकी दुनिया काफ़ी बड़ी थी। यह था निज़ाम कुदरत। जब अल्लाह ने उन्हें 14वीं सदी का मुजद्दिद बनाया तो उनके दुनिया के कामों में आसानियाँ फराहम फरमा दी और सारी रुकावटें ख़त्म फरमा दी। और आला हज़रत क़िबला ने भी अपने भाइयों से कभी ना पूछा कि तुमने कितना रुपया वसूल किया और कितना अपनी भावज को दिया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।